اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10 بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے ہم دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور دوسرا ہوگا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم تین حصے کر لیں گے۔ ایک ہوگا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، دوسرا ہوگا وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تیسرا ہوگا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ واو ہے، دوسرا کیفا اسم استفہام ہے، اور تکفرون فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کفر یکفرو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا حرف واو ہے، انتم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر کی ہے، تتلا فعل مضارع مجہول ہے، تا لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تلا یتلو نارمل استعمال ہوتا ہے یعنی معروف میں، اور پھر تلیا یتلا جو ہے یہ مجہول استعمال ہوگا۔ اللہ حرف جر جس کے بعد ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور آیات اللہ میں آیات مرفوع ہے اور اس میں جلالہ مجرور ہے۔ تیسرے حصے میں پہلے حصے کے واو حرف ہے، فی حرف ہے، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، رسول مرفوع ہے اور ساتھ ضمیر لگی ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی۔ پہلے حصے کے تینوں حصوں کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ واو حرف ہے، من اسم ہے، یعتصم یہ مجزوم استعمال ہوا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ من جو ہے یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یعتصم فعل مضارع مجزوم ہے، معروف کا صیغہ ہے، عین صاد میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے، اعتصم یعتصم اعتصامن، اس کے معنی ہے مضبوطی سے تھام لینا۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، فا حرف ہے، قد حرف تحقیق ہے، خودیہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعیلہ کے وزن پہ بخوبی پہچانا جا سکتا ہے۔ الہ حرف جر ہے، صراط کا لفظ مجرور ہے اور مستقیم بھی مجرور ہے۔ ان لفظوں پہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت دفعہ استعمال ہو چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 101 کے دونوں حصوں کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 101 کے پہلے حصے کے اعراب کی طرف۔ واو کو مستانفہ قرار دے دیتے ہیں۔ کیفا جو ہے اس میں استفہام یہاں پر محلاً منصوب ہم حال قرار دیں گے تکفرونا کے واو ضمیر فاعل سے، اور تکفرونا فعل بفاعل ہے تو گویا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کریں گے تم کیوں کر یا کیسے انکار کرتے ہو۔ دوسرا حصہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، واو کو ہم یہاں پر حالیہ قرار دے دیتے ہیں، اور انتم جو ہے یہ ضمیر مرفوع منفصل مبتدا بن جائے گی، اور اس کی خبر کی جگہ پر تتلی علیکم آیات اللہ جملہ فعلیہ آ جائے گا جس کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ تتلی فعل مجہول ہے جس کا نائب فاعل آیات اللہ ہی ہے اس لیے مرفوع ہے، اور علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا تتلی فعل کے لیے، اور پھر تتلی فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا مبتدا انتم کے لیے، اور مبتدا جو ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ وفیکم رسولہ، اس واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، فیکم جار مجرور ہو کر خبر مقدم بن جائے گا، جبکہ رسولہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کریں گے اور تم میں اس کے رسول موجود ہیں۔ تو الحمدللہ جی تینوں جملوں کو ہم نے انالائز کر لیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں واو کو ہم استنافیہ مان لیتے ہیں، من شرطیہ مبتدا ہے جس کے بعد خبر آئے گی جو کہ شرط اور جواب الشرط یعنی پورا ایک جملہ شرطیہ ہوگا۔ شرط والا حصہ ہے یعتصم باللہ، اور جواب الشرط والا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ شرط والے حصے کو انالائز کروں تو یعتصم فعل و فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، باللہ جار مجرور متعلق یعتصم کے ہے، یعتصم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط ہے، اور جواب الشرط پر فا داخل ہے جسے فا جزائیہ کہیں گے۔ قد حرف تحقیق ہے، ہدیہ فعل مجہول ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، الی صراط مستقیم جار مجرور ہے جو متعلق ہو جائے گا ہدیہ کے، الی حرف جر ہے، صراط مجرور ہے، ساتھ ہی موصوف ہے جس کی صفت جو ہے وہ مستقیم ہے۔ ہدیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے
جزا یا جواب الشرط بن جائے گا، اور شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر یہ خبر بن جائے گا من مبتدا شرطیہ کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم اس حصے کا، اور جو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ گیا، جڑ گیا، تو اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں اپنی ورکنگ کو، اور محمود صافی صاحب نے جملوں کا اعراب کچھ یوں کیا ہے کہ تکفرون والا جملہ لا محل لا معطوف علی جواب بالندا فی الآیت السابقہ قرار دیا ہے انہوں نے، اور انتم تطلا فی محل نصب حال تطلا آیات والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا انتم، فیکم رسول فی محل نصب معطوف علی جملۃ الحال، من یعتصم لا محل لا استنافیہ یعتصم فی محل رفع خبر المبتدا من، اور ہدیہ فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا۔ ورکنگ میچ ہو گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللہِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 جو کہ رکوع نمبر 10 کی آخری آیت تھی انالائز ہو گئی ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔